السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالی ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالی ہمارے اس قرآن کے وقت میں، ہمارے عمر کے وقت میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں بہت برکت دے، خلوص دے، خالص اللہ کے لیے، اور اس کو قبولیت کے درجے تک پہنچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج ہم سورہ مائدہ کی آیات کریں گے 33 اور 34۔ اس کی تلاوت کر لیں۔ السلام جی، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة المائدة مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ چلیں اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں۔ دیکھیے بہت سے لوگ بہت میمورائز کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ حافظہ یا حافظ قرآن ہوتے ہیں، اور بہت اچھا بھی لگتا ہے، ان کی تجوید بھی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن سمجھ کے نہیں پڑھا ہوتا ہے نا۔ اصل چیز کیا ہے، وہ سب اپنی جگہ بہت اہم ہے نا۔ تجوید بھی اور میمورائز کرنا کے درجے بلند ہوتے ہیں، لیکن جب تک ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو ہم عمل کیسے کریں گے، ہے نا۔ تو آیت نمبر 33 سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ابھی آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، اس میں جو ہے وہ کیا ہے کہ لفظ لفظ ترجمہ بھی ہے اور با محاورہ بھی ہے نا، تو دونوں چیزیں آپ دیکھیں گے ساتھ ساتھ۔ انما، بے شک، بے شک کے ساتھ آپ دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے،
سوائے اس کے نہیں کہ، یہ کلمہ حسر ہے نا؟ ٹھیک ہے، سوائے اس کے نہیں کہ بس، یعنی کہ یہ بات میں بہت زور دینے کے لیے کہ جس کی سیوٹی میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جزاؤ، بدلہ، الذین، ان لوگوں کا، یحاربون، جو لڑتے ہیں، اللہ، اللہ سے، و، اور، رسولہ، رسول سے اس کے، و، اور، یسعون، اور وہ دوڑتے ہیں، فی، میں، ارض، زمین، فسادن، فساد کرنے کو، ان، کہ، یقتلو، کہ وہ قتل کیے جائیں، او، یا، یسلبو، وہ سولی چڑھائے جائیں، او، یا، تقطع، کاٹے جائیں، ایدیہم، ہاتھ ان کے، و، اور، ارجلہم، پاؤں ان کے، من خلاف، مخالف طرف سے، اپوزٹ ڈائریکشن سے، یعنی کہ دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، او، یا، ینفو، نکال دیے جائیں، من سے، ارض، زمین، ذالکا، یہ، لہم، لیے ان کے، خزیٌ، رسوائی، فی، میں، دنیا، دنیا، یعنی کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، و، اور، لہم، لیے ان کے، فی، میں، آخرہ، آخرت میں، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا، اور آخرت میں ان کے لیے بھاری عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، الا، سوائے، الذین، ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کی، من، سے، قبل، قبل، من قبل، اس سے پہلے، ان، کہ، تقدروا، تم قادر ہو جاؤ، علیہم، اوپر ان کے، فاعلموا، پس جان رکھو، انا، بے شک، اللہ، اللہ، غفور رحیم، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، بہت رحم کرنے والا۔ بس یہی تک ہے، صرف 2 آیات ہیں، اور یہاں پہ ہمارا 5واں رکوع ختم ہو گیا ہے۔ جہاں رکوع ختم ہوتا ہے وہاں پہ اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے، اور جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے وہاں پہ آیت کا نمبر لکھا ہوتا ہے۔ یہ بار بار میں آپ کے لیے ریمائنڈ کرا دیتی ہوں، کیونکہ کئی دفعہ لوگ اس میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں نا۔ روٹ ورڈ تھوڑے سے ہیں، اب اس پہ ہم آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا ورڈ کی انڈرسٹینڈنگ اور کس طرح سے وہ جملہ بنتا ہے، اس پہ ہمیں نظر رکھنی ہے نا۔ تو انما، جیسے آپ کو بتایا، کلمہ حسر ہے، سوائے اس کے نہیں کہ، بے شک بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ عام بے شک نہیں ہے، بلکہ
یہ وہ ہے کہ جس میں کوئی گنجائش ادھر ادھر کرنے کی ہے ہی نہیں، نہ سوائے اس کے نہیں کہ جزاؤ، جزا پرانا لفظ ہے، کیا مطلب ہے کہ بدلہ، اور اچھا یا برا بدلہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جزا کا لفظ، ہے نا؟ کبھی کبھی جزا اور سزا بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن اکثر جزا ہوتا ہے، اور جزا میں بدلہ ہے، مطلب جس سے اچھا بھی اور برا بھی ہے، جزا بدلہ۔ یہ کیونکہ نیا لفظ نہیں ہے اس لیے میں نے لکھا نہیں ہے نا۔ الذین، پھر وہی اس میں موصولہ ہے نا، جو کہ اگلے اس سے جڑا ہوتا ہے یا پچھلے سے جڑا ہوتا ہے، یہ آگے سے جڑا ہوا ہے، الذین یحاربون، یحاربون، ہا را با، حرب کہتے ہیں جنگ کرنے کو، حربا ہے نا، یحاربون یہ مضارع کا صیغہ ہے نا، اور کیا ہے کہ جمع کا، کہ وہ لڑتے ہیں، یحاربون وہ لڑتے ہیں، اللہ اللہ سے، و اور رسولہ رسول سے اس کے۔ آج مجھے سر سیویئر فلو ہوا ہے اور گلا بھی میرا ہوا ہے، تو اگر تھوڑا سا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بہت بہت سوری۔ یحاربون جو لڑتے ہیں، اللہ اللہ سے، و اور رسول رسول سے اس کے، وہ یس اونا، صحیح سب کو پتا ہے، بہت سے لوگ عمرہ کر کے بھی آئے ہیں، سین عین یہ، صحیح کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کو کہتے ہیں، اور بھاگ دوڑ کو، دونوں اس کے مطلب ہیں، یس اونا اور وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فی میں ارض زمین، ارض ہم کو پتا ہے پرانا لفظ ہے اور اسی سے ارتھ نکلا ہے، فسادن، فا سین دال، فسدا یفسدو، فساد پھیلانا، کوئی بھی چیز کو وائلیٹ کر کے جو ہے وہ گڑبڑ پھیلانا، اس کو فساد کہتے ہیں، جو فے سے شروع ہوتے ہیں، جیسے فسق ہے، اس میں پھٹنے کا تصور ہوتا ہے نا، فلق، فجر، ہے نا، پھر اسی طرح فساد، پھر فسق، تو پھٹنے کا تصور ہوتا ہے، فسادن فساد کرنے کو، ان کے، اب یہاں پہ جو ہے نا یہ سونا فی الارض فسادا، یہ ایک طرح سے بات بتائی گئی کسی کے لیے، اور اب ان کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کے یقتلو وہ قتل کیے جائیں، اب یقتلو استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ کیا ہو سکتا تھا؟ یقتلو بھی ہو سکتا تھا، ہے نا، قتل یقتلو وہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، لیکن یہ کہاں کیسے ہوا ہے کہ قتل یقتلو تقتیل؟ دیکھیے جو چیز آپ کو مشکل لگے بس لکھ لیا کریں، جیسے جیسے آپ قرآن میں آگے بڑھتے جاتے ہیں پھر وہ چیز سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ قتل یقتلو تقتیل، باب تفعیل ہے یہ، یعنی کہ خوب خوب قتل کرنا، خوب خوب قتل کرنا بھی، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ان کے یقتلو وہ قتل کیے جائیں، خوب قتل کیے جائیں، او یا یسلبو یہ بھی اسی طرح سے، یہ بھی باب تفعیل ہی ہے، اور کس طرح سے؟ جیسے کہ ہم نے اس کا بنایا قتل یقتلو کا، اسی طرح سلبا یسلبو تسلیب، ٹھیک ہے؟ ان کے یقتلو وہ قتل کیے جائیں، او یا یسلبو وہ سولی چڑھائے جائیں، او یا، ہے نا، یا کر کے کوئی ایک چیز، اور پھر ہم آپ کو تفسیر میں بتائیں گے اس کی تفصیل جو ہے، او یا تقطع، قاف توئے عین، ہے نا، قطع قطع کرنا، کاٹنا، کسی بھی چیز کو الگ کرنا، ہے نا، قطع یقطع، تو قطع پھر وہ مجہول کا صیغہ ہو گیا ہے، اور کاٹے جائیں، تو قطع مجہول کا کیسے ہو گیا؟ اوپر جو ہے وہ اس کے پیش آ گیا ہے، مجہول کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فاعل نہیں ہوتا ہے،
کاٹے جائیں، ایدیہم، ید ہم سب کو پتا ہے ہاتھ کو، ایدیہم ہاتھ ان کے، و اور ارجلہم، رجل ویسے تو مرد کو بھی کہتے ہیں لیکن پاؤں کو بھی کہتے ہیں، ابھی ہم نے وضو اور تیمم کے احکامات میں پڑھا تھا، ارجلہم اور پاؤں ان کے، من سے خلاف، خلاف خلف پیچھے کو کہتے ہیں، اپوزٹ کو بھی کہتے ہیں، اختلاف کس کو کہتے ہیں کہ اپوزٹ ہونا، من خلاف اپوزٹ سائڈ سے، مخالف طرف سے، ہے نا، یہاں پہ لکھ لیں من خلاف مخالف طرف سے، او یا ینفو، اب یہ دیکھیں ہم حالانکہ اردو میں بولتے ہیں لیکن جو ہے ہم، کیونکہ جب عربی ہم سیکھتے چلتے ہیں نا تو اردو کے بہت سارے لفظ کام آتے ہیں، ہے نا، نفی کرنا، فلاں نے فلاں کی بات کی نفی کی ہوں، یا جمع تقسیم، جمع تقسیم اور نفی، تفریق جس کو کہتے ہیں، ہے نا، مائنس کرنا، تو یہاں نفی کن معنوں میں ہے، باہر نکالنا ہوں، اور اسی سے جلا وطن کرنا، کسی کو ملک سے نکال دینا، او ینفو یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، یا وہ نکال دیے جائیں، من سے ارض زمین، زمین میں سے نکال دیے جائیں، ذالکہ یہ، لہم لیے ان کے، خزیون رسوائی ہے، فی میں خزیون، یہ اسم ہے، خزیون رسوائی، فی میں دنیا، دنیا میں، و اور لہم لیے ان کے، فی میں آخرت، آخرت، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب، عذاب ہے، عذاب کے کئی دفعہ ہم بتا چکے ہیں اس لیے آج نہیں بتا رہی میں، ٹارچر ہے یہاں پہ مطلب ویسے تو، لیکن اس کے ایک اپوزٹ میننگ بھی ہوتے ہیں نا، عظیم بہت بڑا ہے، اور عظیم کا روٹ ورڈ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، ہے نا، اللہ سوائے، الذین ان لوگوں کے، اس میں موصولہ، تابو، تابا، تابا یہ توبو کیا ہے، پلٹنے کو، پلٹنے لوٹنے، بندے کا جو ہے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور جب تابا الہ آتا ہے تو وہ بندے کے لیے آتا ہے، اور تابا اللہ آتا ہے تو اللہ کے لیے آتا ہے، اور اللہ ہمارے اوپر مہربان، تو آپ خود فرق دیکھ لیں گے کہ الہ کے ساتھ بھی آتا ہے اور اللہ کے ساتھ بھی آتا ہے، الا الذین تابو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من سے قبل پہلے، ان کے، تقدیرو، قاف دال را، قدرہ یقدرہ، اس کا مطلب اندازہ کرنا بھی ہوتا ہے اور طاقت بھی، اور اسی سے لفظ قادر ہے، قادر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ ایک قدرت ہے، طاقت ہے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے یہ بندوں کے لیے استعمال ہوا کہ جب تم ان پر قادر ہو جاؤ، تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، تم نے ان کو کنٹرول کر لیا ہے نا، کنٹرول کرنے کے معنوں میں بھی ہے نا، ان تقدرو، کیونکہ شروع میں تے لگائے تو تم قابو پاؤ، ہاں، علیہم اوپر ان کے، فَاعْلَمُوا پس جان لو، فا کو الگ کر رہے ہیں، فے کا اگر میں مطلب پوچھوں گی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پس، فَاعْلَمُوا پس جان لو، ہے نا، الفابیٹس کے میننگ آپ کو پتا ہونے چاہیے، جو کچھ الفابیٹس کے میننگ عربی میں جن کے مطلب ہیں، پس جان لو، یہ حکم ہے نا، امر اور نہیں، یہ ہم نے پڑھا ہے، بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں، بعض چیزوں پہ کہتے ہیں کہ یہ کرو، تو فَاعْلَمُوا پس جان لو، انا بے شک، اللہ، اللہ غفور، غفرہ سے، غفرہ یغفرون، اور غفرہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یعنی ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ چھپا دیں گے، معاف کر دیں گے، ہے نا، اور اسی سے لفظ استغفار بھی ہے، اور غفور ظاہر ہے کہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، رحیم اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، فعیل کے وزن پہ، ٹھیک ہے، بس اتنی ہی، صرف 33 اور 34، ساری آیات ویسے تو بہت اہم ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ مختلف نوعیت سے فساد کرنے والوں کے بارے میں یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی تاکہ ہمارا ذہن کلیئر ہو، اور آج کل دنیا میں کتنا زیادہ فساد ہو گیا ہے،
تو اس کی روک تھام اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ کس طرح سے کرنی ہے. تو اب اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں اور تفسیر کو لفظوں سے، روٹ ورڈ سے جوڑ کر پھر سمجھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں آیت محاربہ. آیت محاربہ. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم آیات سے پہلے تو جوڑتے ہیں. آج ہم نے آپ کا سبق تو نہیں سنا، لیکن آپ کو یاد ہوگا. ہاں، اور یقیناً آپ نے یاد کیا ہوگا پچھلا سبق بھی. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلی آیتوں میں جو ہے وہ حابیل قابیل کا قصہ تھا پورا، کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اس کا جرم جو ہے بتایا گیا کہ کیا ہے. اور جو ہم برائی یا اچھائی کرتے ہیں وہ ہماری نسلوں تک آگے تک جاتی ہے. یعنی اگر برائی کی تو وہ صدقہ جاریہ بن گئی، اور جو اچھائی کی تو وہ تو قابیل نے جو حابیل کا قتل کیا تھا، تو اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی جائے گا، ہے نا. اچھا، یہ تو ایک انڈیویجل قتل تھا. انڈیویجل قتل تھا، ایک نے ایک کو قتل کیا ہے. اور اب ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، خود اپنے پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں روزانہ کتنے قتل ہوتے ہیں نا. تو ایک تو انڈیویجل قتل ہوتے ہیں چاہے بہت زیادہ ہوں، اور ایک جو ہوتے ہیں قتل وہ یہ کہ بہت بڑے بڑے گروہ مل کے جو ہے وہ دوسرے گروہ کو قتل کریں، دوسرے گروہ کو بھی قتل کریں، یا پبلک آبادی جو عام ہوتی ہے ان میں قتل کو عام کریں. نہ صرف قتل بلکہ غارت گری، ڈاکہ زنی اور چوری اور طرح طرح کی چیزیں، جس سے جو ہے ہیومینٹی کے اوپر، انسانیت کے اوپر ایک نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. لوگ پریشان ہوتے ہیں اور امن کی حالت میں نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں نا کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی محاورتاً ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو بھی اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، پلٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، جیسے کہ اس میں بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب بھی جو ہے کسی بھی جرم کی بات ہوتی ہے اور اس کا کوئی بھی سزا کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ سٹاپ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ پھر فوراً تقوی کی بات کرتے ہیں، اپنی مہربانی کی بات کرتے ہیں، اللہ کے ڈر کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں. کیونکہ اس کے بغیر کیا ہے؟ دیکھیے، ڈاکہ چوری کی سزاؤں کے درمیان خوف خدا ہے نا، اور اس کی تلقین کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کا قرب حاصل کی جائے، اس کی تلقین بار بار. یہ قرآن کا اسلوب ہے، طریقہ ہے، اور بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے. جس سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کا بندہ پلٹ آئے، ہے نا، سدھر جائے. اللہ تعالیٰ سزا نہیں دینا چاہتے. اور اس طریقے سے جو ہے نا، ایک کہتے ہیں نا کہ ذہنی انقلاب، ذہنی انقلاب آتا ہے. کیونکہ دنیا میں بہت سی جگہوں پہ بہت سی سزاؤں، بہت سے جرم کی سزائیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں کیونکہ آخرت کا تصور نہیں ہوتا، خدا خوفی نہیں ہوتی، تو وہ پھر اس کا اثرات نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر جرم اور سزا کے ساتھ خوف خدا اور آخرت کو جوڑ کر انسان کا ذہن ایک ایسے عالم کی طرف موڑ دیتے ہیں جس کا تصور اس کو ہر عیب اور گناہ سے پاک کر دے ہیں. یہی ہے نا، بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ.
تو اس خوف خدا اور آخرت کے بغیر دنیا کا کوئی قانون بھی جرم کو ختم نہیں کر سکتا. ایک حد تک کرتا ہے، لیکن جہاں موقع ملتا ہے نا، جہاں موقع ملتا ہے لوگ کرتے ہیں. لیکن اگر اندر سے ایک ڈر اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا، کہ جواب دہی کا خوف اور جنت اور جہنم دونوں ذہن میں، تو مقصد کیا ہے کہ انسانوں کا ایک ایسا معاشرہ پیدا کیا جائے جو حالانکہ فرشتے نہیں ہیں لیکن وہ فرشتوں سے اونچا مقام، کیونکہ ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ برائی بھی کر سکتے ہیں اور اچھائی بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی وہ اچھائی کر رہے ہیں نا. اب ہم اس کو، کیونکہ ویسے تو یہ تھوڑی سی مشکل آیات میں سے ہے، لیکن اس کو ہم آسان طریقے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں، پھر جتنی چیزیں ہم اس میں کور کر سکیں گے وہ ہم کریں گے. اور پیچھے کی آیات سے اسی لیے ہم نے جوڑا ہے کہ وہاں پہ قتل کا بدلہ قتل ہے نا. ابھی آگے بھی ہم یہ پڑھیں گے قصاص کا قانون، اور اس کا بھی آغاز جو ہے وہ انما کلمہ حسد ہو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انما جزا، یعنی کہ ایسے لوگوں کا ہم، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ یحاربون اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. اللہ سے جنگ کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ کی نافرمانی کرنا. کیا ہے؟ کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا. یہ اللہ سے جنگ ہے. اور خاص طور پہ جب اس کے ساتھ غرور، تکبر، اناد اور سرکشی کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے نا. ایک تو نافرمانی ہو جاتی، کرنا نہیں چاہتے، لیکن اندر غرور نہیں ہوتا، ڈر ہوتا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ ایک تو آیت محاربہ ہے، آپ سمجھ لیں، محاربہ آپس میں جنگ ہے نا، باب مفائل جس کا کہتے ہیں. تو غرور، تکبر، اناد، سرکشی کے ساتھ نافرمانی کرنا اللہ سے جنگ ہے نا. ایک تو اسلحے کے ساتھ جنگ ہوتی ہے نا، اور ایک یہ کہ ہمارے اندر ایک غرور، جو میں کہہ رہی ہوں وہ صحیح کہہ رہی ہوں، اللہ کی بات کو اہمیت نہ دینا ہے، اور لوگوں کو بھی اللہ کی اطاعت سے روکنا ہے. یہ ہو گئی اللہ سے جنگ. دوسری رسول کے ساتھ جنگ. رسول کے ساتھ جنگ دونوں طرح سے ہو سکتی ہے. لکھا نا یحاربون اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول سے جنگ. تو رسول سے جنگ بھی ایک تو یہ کہ ان کی اطاعت نہ کریں، ان کی اتباع نہ کریں ہیں ہے نا، کیونکہ اطیعوا اللہ کی بات آئی ہے، اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کی بات آئی ہے. تو اگر ان کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، اطاعت نہیں کر رہے ہیں، ان کو مان ہی نہیں رہے ہیں، ان کو ایک طرف کے احادیث کو بہت سے لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، اور صرف قرآن پڑھ رہے ہیں، تو وہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں ہے نا. وہ قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن رسول سے جنگ کر رہے ہیں. تو اتباع اور اطاعت نہ کر کے، لوگوں کو ان سے دور کر کے، نفرت پیدا کر کے ہے نا، ایک تو اس طرح جنگ ہو سکتی ہے. اور دوسرے رسول، کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. تو ان کے ساتھ اسلحے کے ساتھ بھی جنگ ہو سکتی ہے. اللہ کے ساتھ اسلحے کے ساتھ کوئی جنگ کر ہی نہیں سکتا ہے نا. تو یہ پہلا لفظ کیا ہے اس میں؟ کہ یحاربون اللہ و رسولہ، یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. دوسرا کہ یسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں فساد پھیلانے کو. یعنی کہ پوری بھاگ دوڑ کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں تو اس میں لگ گئی ہوں، بھاگ دوڑ کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں. یعنی ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے ہم. اور زمین میں فساد کی کیا صورت ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، کہ کھیتی اور نسل کو تباہ کرنا. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ پوری پوری کھیتیاں جو ہے نا کاٹ کے وہ سمندر میں بہا دیتے ہیں، لیکن ڈیولپنگ کنٹریز کو نہیں دیتے کہ اگر یہ ان کا پیٹ بھر جائے گا تو یہ سوچنے لگیں گے اور یہ ہمارے مقابلے پہ آ جائیں گے. تو وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. تو ایک تو کھیتی اور نسل کو تباہ کرنا ہے. اور اب انسان کو تباہ کرنے کی صورتیں کیا کیا ہیں؟ ڈاکہ، قتل، چوری، ڈکیتی، مسافروں کو لوٹنا ہے نا، جیسے کہ یہاں مطلب بھی ہے. پھر ٹیررسٹ جیسے ہم کہتے ہیں، معصوم شہریوں کو نقصان پہنچانا،
किस किस तरह से। हालांकि वो ना हमसे लड़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम उनको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? किस किस तरह से कि पानी में कुछ मिला दिया, है ना। दुश्मनी में इंडिया ने पाकिस्तान के पानी में मिला दिया, या किसी किसी ने किसी के घर के पानी में मिला दिया, जादू कर दिया, ये भी फसाद में ही आता है। पानी में कुछ मिला के। फिर आजकल आप सब ने सुना होगा बायोलॉजिकल वॉर। कोविड के लिए यही कहा जाता है ना कि बायोलॉजिकल वॉर थी, कि किस तरह से वो जरासीम फैला दिया किसी मुल्क या शहर में। आजकल पाकिस्तान में एड्स का मर्ज बहुत सी जगहों पे हो रहा है, और बहुत सी जगहों पे इस तरह से फैल रहा है। हालांकि हम लोग का लाइफ स्टाइल वो नहीं है, लेकिन यहाँ एड्स कैसे आ गया? तो ये फैलाया जाना, तो कोई भी जरासीम फैला के किसी मुल्क या शहर का अमन व अमान बर्बाद करना, ये सारी चीजें तरह तरह से किस चीज में आती है? फसाद में आती है। फिर मुसाफिरों में, जैसे ट्रेन में कभी जो है कहा कि हम अभी उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे और यही चीजें हमको दे दो, या किसी जहाज में या रोड पर। फिर हाईजैक करना, टेररिज्म, है ना। तो ये सारी चीजें जो है क्या है, ये इसी में फसाद में आती हैं ना। फिर इसको अब हम देखते हैं कि इसके लिए जो है अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। कौन सी दो चीजें? इन्नमा जजाउल लजीना, जजा बदला होता है, और यहाँ जाहिर है बुरे बदले के मानों में है। कौन? जो अल्लाह और रसूल से जंग करते हैं, और जिनकी भाग दौड़, सारी मेहनत, सारी कोशिश जमीन में फसाद फैलाने की है। देखिए कितना बड़ा गुनाह है ये। अगर एक शख्स ने एक को कत्ल किया तो वो वहीं तक रहा, लेकिन फिर वो चेन रिएक्शन हो जाता है, दूसरे लोग सीखते चले जाते हैं ना। लेकिन ये तो ओपनली, ओपनली बड़े बड़े जो है काफले मिलके, बड़े बड़े ग्रुप मिलके लोगों को मार रहे हैं। एक दफा कोई बहुत ही खूबसूरत जगह सिंध की आई कि बहुत ही खूबसूरत है, मेरा बहुत ही दिल चाहा कि मैं जाके देखूं, क्योंकि अभी तक हम पहाड़ी इलाके, हम समझते हैं नॉर्दर्न एरियाज जाएं, लेकिन वो बहुत ही अच्छी सिंध की कोई जगह बताया किसी ने। और जब जाने की बात की तो कहा कि खबरदार वहां मत जाना, क्योंकि रास्ते में डाकू भरे हुए हैं, तो वहां तक जो है पहुंचना एक मुसीबत हो जाती है। तो यानी कि इतना अच्छा अल्लाह ताला ने हमको ज़मीन दी है। हम तराने गाते हैं, पाक सर ज़मीन शाद बाद है, और उसको हमने क्या बनाया हुआ है? तो यसौन फिल अर्द फसादा। अब यहाँ तक जो है ना सिर्फ जो है फसाद की बात की गई है ना, और उसकी तफसीर में वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और इसके फौरन बाद उनकी सज़ा की बात हुई, है ना। और सज़ा कौन कौन सी, ये आप देख लें। सबसे पहले क्या है कि कत्ल। और कत्ल में सिर्फ कत्ल नहीं है, युकत्तलू, युकत्तलू, खूब खूब कत्ल करो, खूब खूब। और बहुत से स्कॉलर्स ने कहा कि उनके टुकड़े कर दो, यानी कि जिससे इबरत हो, दूसरे लोग ना कर सकें। और अगर एक ग्रोह है तो चाहे किया एक ने हो, लेकिन क्योंकि वो उस ग्रोह का हिस्सा था तो सबके साथ सबको मारा जाएगा। हर भी जिसको, क्योंकि यहाँ हाबिल काबिल का किस्सा आपको बताया था, तो हर भी का लफ्ज आपके सामने इस्तेमाल किया था, है ना, कि हर भी जो है अल्लाह और रसूल से जंग कर रहे हैं, तो उनको कत्ल किया जा सकता है जंग में भी। और अगर इतने बड़े ग्रोह जो इस तरह शहर की अमन को बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको ख़त्म किया जा सकता है। युकत्तलु और युसल्लबु, और सूली पर लटकाया जाए। मार, युसल्लबु में दोनों चीजें हैं, है ना, दोनों चीजें हैं कि या तो उनको सूली पर इस तरह लटकाया जाए कि लटके लटके फिर वो उनकी डेथ हो जाए, या उनको पहले कत्ल करके और फिर सूली पे चढ़ाया जाए, इबरत के लिए लटकाया जाए। ये दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, फिर तीसरा क्या है? तीसरा अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? कितना, यानी कि इंसान जब पढ़ता है तो अंदर से कांप जाता है। और तुक़त्ता ऐदीहिम व अर्जुलहुम मिन खिलाफ, कि उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमत से काटे जाएं। क्या मतलब है? कि अगर सीधा हाथ काटा जाए तो उल्टी टांग, है ना, और इसी तरह वाइस वर्सा। क्योंकि एक ही तरफ, जब एक ही तरफ के आज़ा काटे जाते हैं
تو موت بھی ہو سکتی ہے، اور امبیلنس معذوری اتنی کہ دوسرے کے لیے مصیبت ہو جائے۔ یہ تو انسانوں نے سوچا، اسکالرز نے سوچا، باقی اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہمارا علم تو محدود ہے نا؟ کتنی یہ خطرناک۔ اور چوتھی کیا چیز ہے؟ چوتھی کیا چیز؟ او ینفو من الارض، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے، ہے نا، جلا وطن کر دیا جائے ان کو، جس بستی میں، اس کے بارے میں بھی تفصیل ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کیونکہ یہاں پہ بار بار کیا ہے، او او او، ہے نا، این یقتلوا، پھر او یسلبوا، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، او ینفوا من الارض۔ تو کیا یہ ساری ہیں یا کوئی ایک ہے نا؟ ساری سزائیں دی جائیں گی یا کوئی ایک؟ تو اصل میں یہ قسمیں بتائی گئی ہیں۔ اب یہ جو ہیں یہ کتنے قسم کی ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ بہت ضروری چیز ہے، کچھ چیزیں آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے ہم سب کو۔ ہم لوگ کوئی قانون کے اس میں نہیں ہے، کوئی عدالت میں نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہم کو بنیادی چیزیں جو ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکے اور چوری کی شرعی سزائیں کیا ہیں۔ دیکھیے حدود، تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو حدود ہوتی ہے، ایک قصاص ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے تعزیرات۔ تعزیرات کو کیسے لکھیں گے؟ تے، جو الف بے پہ تے والا ہے، تے عین زے یہ رے، تعزیر، اور ساتھ میں تعزیرات، ہے نا؟ تو اس آیت میں، آیت نمبر 33 میں ڈکیتی کا قانون بتایا گیا ہے، آیت محاربہ، یحاربونا یعنی کہ دوسروں پر جو ہے وہ حملہ کرنا، لوٹ مار کرنا، دہشت گردی کرنا، تو ان کی سزا جو ہے وہ جج فیصلہ کرتا ہے، اور جج کے فیصلے کے حساب سے جو قاضی ہوتا ہے، چار قسم کی سزائیں بتائی گئی ہیں، وہ معاملے کا اندازہ کرے گا اور اس کے حساب سے ظاہر ہے کہ اس کی سزا دی جائے گی، ہے نا؟ کیونکہ محاربہ کی کہ ہر جنگ سے ہے کہ کوئی چیز چھیننا یا سلب کرنا، اجتماعی قوت کے ساتھ حملہ کر کے امن عامہ کو برباد کرنا، مال لوٹنا، قتل کرنا، آبرو پر حملہ کرنا، ہے نا؟ اسی طرح سے جو ہے بہت ساری عورتوں کی عزت پامال کرنا، بدامنی پھیلانا، اس میں ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں جو ہے دیکھیں آپ کہ یہ چار صورتیں بتائی گئی ہیں ڈاکہ اور ریزنی کی سزا میں ہیں۔ تو شرعی سزاؤں کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ تین قسمیں، لکھ لیں آپ۔ سب سے پہلے حدود، ہے نا؟ حدود آرڈیننس آپ نے بہت سنا ہوگا نا، یہ بھی مشکل آیت ہے کہ حد کی جمع حدود ہے۔ حدود آرڈیننس میں کیا ہے کہ جن جرائم کی سزا قرآن اور سنت نے متعین کر دی، فکس کر دی، اس میں اور آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جس میں ہم سب کو پتا ہے چوری اور زنا تو ہے ہی، ہے نا؟ اور ویسے تو 5 ہے، مرتد کی سزا بھی ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ ہم آپ کو پیچھے بتا چکے ہیں کہ جن کو قتل کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، اور اس میں اللہ کا حق غالب ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے ہی اس کی سزا مقرر کی ہے۔ بندہ معاف بھی کر دے تو بھی چوری کی جو سزا ہے، ہاتھ کاٹنا، ہو تو کٹے گا ہی، چاہے بندے نے معاف کیا ہو۔ زنا یا تہمت زنا، ٹھیک ہے، ایک تو چوری ہو گئی، زنا اور تہمت زنا، یہ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا نا، پھر مرتد آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے۔ اور جو ہے پھر اب دوسرے قسم کی، نمبر 1 حدود آپ نے لکھ لیا، دوسرا کیا؟ قصاص، جس میں بندے کا حق غالب ہے، بندے کا حق غالب ہے، اور اس کی سزا قرآن اور سنت سے تو ہے، لیکن بندہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ جیسے کسی نے کسی کا قتل کیا تو قتل کے بدلے قتل، ہے نا؟ اگر آزاد ہے تو آزاد کا، غلام ہے تو غلام کا، وہ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا، اور ابھی ہم سورہ مائدہ میں آگے مزید تفصیل پڑھیں گے۔ اور پھر جروح قصاص بھی، کہ زخموں کا بھی بدلہ ہوتا ہے، اگر آنکھ زخمی ہو گئی تو آنکھ اس کی ہم نے پھوڑ دی جا کے، تو اس طرح سے ہے۔ لیکن جو ہے خون بہا،
خون بہا بھی کہ اس کے بدلے میں پیسہ لے لیا، تیسرا کیا ہے کہ معاف کر دیا، یہ تو ہو گیا قصاص۔ تو تیسری کیا ہے؟ تعزیر، جو میں نے ابھی آپ کو اسپیلنگ بتائی ہے، کہ جن جرائم کا شریعت اسلام نے کوئی پیمانہ متعین نہیں کیا بلکہ قاضی کے اختیار میں دیا، کہ ہر زمانے، ہر مکان، یعنی مکان جو جگہ ہے، یعنی کہ پلیس ہے، کون سا ملک ہے، کون سی بستی ہے، وہاں پہ کون سے قوانین ہیں، ماحول کیسا ہے، جیسی اور جتنی سزا انسداد جرم کے لیے، جرم ختم کرنے کے لیے قاضی ضروری سمجھے، وہ جاری کر دے ہم۔ اور تعزیری سزائیں ہلکی سے ہلکی اور سخت سے سخت بھی ہو سکتی ہیں۔ جتنا جرم زیادہ ہوتا ہے اتنی سزائیں بڑھ جاتی ہیں، اور اگر جرم کم ہوتا ہے تو وہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن تھوڑا بہت ضرور ہلکی پھلکی سزا دی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ بندہ صحیح ہو جائے۔ تو جرائم سے مخلوق خدا کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور خالق کی بھی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو حدود کی سزاؤں میں تغیر اور تبدل یا کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو تعزیرات ہیں ان میں ہے نا۔ تو حدود آپ کو بتایا نا کہ 5 ہے: ڈاکہ، چوری، زنا، تہمت زنا، اور مرتد، اور شراب خوری بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں ارتداد کو ملا کر پھر 6 ہو جاتی ہیں نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اب آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا اور اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اتنی سختی سے جو بات کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ اس وجہ سے کہ جو امن و عامہ خراب ہو جائے تو ہر شخص کے اوپر، بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، جو لوگ اس میں نہیں انوالو ہوتے، وہ بھی سہمے ڈرے ہوئے۔ کیونکہ دیکھیں نا، پاکستان میں، کراچی میں اب ہم لوگ باہر نکلتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں چوری ڈاکہ، ان کے سیل فون لے لیے جائیں گے، گاڑی پہ پسٹل دکھا کے جو ہے کیا کیا چیزیں لوگ جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ تو کیا نہیں ہو رہا ہے نا؟ مطلب انسان کی جان، عزت، کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے، اسی لیے یہ اتنی جو ہے وہ سخت آیات آئی ہیں نا۔ اور آیت محاربہ، اس کو اگر میں اب ٹیسٹ میں پوچھیں کہ آیت محاربہ کون سی آیت ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو شرعی سزاؤں کی یہ قسمیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور اس کو پھر ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس۔ اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو اس کو تیزی سے ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے کہ حد کی جمع حدود ہے، اور حدود 5 آپ کو بتا دیں۔ معرف القرآن مفتی محمد شفیع نے کافی اچھے طریقے سے بتایا ہوا ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ ڈاکہ، چوری، زنا، تہمت زنا، اور شراب خوری، ہے نا، اور مرتد آپ کو بتایا ہے نا۔ اچھا، ان میں سے پھر جو ہے وہ کیا ہے کہ ڈاکے کی سزا میں جو ہے صرف ایک چیز اس میں جو ہے کلیئر یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم قادر ہونے سے پہلے تم نے ان کو بھی نہیں پکڑا اور انہوں نے توبہ کر لی، ہے نا۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا، یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ بندہ پلٹ آئے، پلٹ آئے۔ تو یہ موٹیویشن کے لیے کہ ڈاکو، اور اس ڈاکو کا قصہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کتنے ڈاکے کرتا تھا، اور اس نے پھر کچھ آیت جو ہے وہ کوئی پڑھ رہا تھا، اور کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ اتنا معاف کرنے والے ہیں، اور بندے کو چاہے جتنے بھی گناہ ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو فوراً کانپ اٹھا، اور اس نے فوراً جو ہے وہ ڈاکہ کرنے سے جو ہے وہ توبہ کر لی اور پلٹ آیا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ توبہ، توبہ اور توبۃ النصوح آپ کو میں بتا چکی ہوں۔ توبۃ النصوح کس کو کہتے ہیں؟ خالص توبہ۔ اور توبۃ النساء کے 5 ہیں، 5 اس کے پورے جو ہے نا سیگمنٹ آپ کو پتا ہونے چاہیے۔ ایک کا تعلق ماضی سے ہے، کہ جو ماضی میں میں نے گناہ کیا وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سے خوب خوب توبہ کی۔ اور دوسرا کیا؟ پریزنٹ، کے پھر وہ ریپیٹ نہیں کرے۔ یہ نہیں کہ توبہ توبہ کرے جا رہے ہیں، غیبتیں کرے جا رہے ہیں، توبہ 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 توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ ماضی میں جو کیا اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں کروں گی ہوں، اور پریزنٹ میں نہیں کریں، فیوچر میں نہیں کریں، موت سے پہلے، ہے نا۔
جب موت کا فرشتہ آ گیا تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سزا مقرر کی ہے تو وہ پوری ہوگی۔ چوری کیے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور زنا کا ہم کو پتا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں، تو گرفتاری، اگر ڈاکو گرفتاری سے قبل توبہ کر لے اور معاملات سے اس کی توبہ پر اطمینان ہو جائے تو یہ حد ساقط ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب گرفتار کر لیا، اب وہ توبہ کر رہا ہے، اب وہ توبہ کر رہا ہے تو وہ معتبر نہیں ہے، اس کو سزا تو ملے گی ہی۔ اب دیکھیں یہ سزائیں، حدود کی سزائیں بھی اتنی سخت ہیں، اور یہ جو ہم نے آج پڑھی یہ بھی، کہ یقتلوا یسلبوا تقطع ایدیہم ارجلہم، اور زمین سے نکالنے کی بات ہوئی، جلا وطن کرنے کی، تو جلا وطن کرنے میں بھی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر ہم ایک جگہ سے نکال کے اس کو دوسری جگہ بھیج دیں گے تو وہاں جا کے فساد کرنے لگے گا۔ تو اس میں بھی قاضی کے اوپر ہے کہ کیا کیا جائے، کہاں پہ اس کو بھیجا جائے، یا کس طرح سے اس کو جو ہے، تو اس کی آج کل کی دنیا میں جو ہے کہتے ہیں کہ جیل ہی بہتر ہے اس کے لیے، ہے نا۔ تو یہ ہم میں سے کوئی بھی، ہم کوئی علامہ نہیں ہے، ہم کوئی مفتی نہیں ہیں، تو ہم اس کے فیصلے نہیں کریں گے، اس طرح کے فیصلے ظاہر ہے کہ قاضی کرے گا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ کہنا تو بہت آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ اس حکومت کے لیے جو اسلامی حکومت ہو، جہاں ساری چیزیں ہو رہی ہوں صحیح۔ اب ساری چیزیں تو ہو نہیں رہی، اور ہم کہیں کہ قاضی، قاضی جو فیصلہ کرے گا، اور قاضی خود وہ ہے کہ جو رشوت کھا کھا کے لوگوں کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، وکیل وہ ہے جو رشوت کھا کھا کے فیصلہ کریں، تو پھر وہ اسلام بدنام ہوتا ہے نا، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ تو جب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس میں پہلے اسلام تو نافذ کریں نا، تو وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری جو تفصیلات ہیں بہت ساری ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری چیزیں تو کرنی ہے، لیکن ایگزمپشن بھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو قتل کر کے پھر سولی پہ چڑھایا جائے، اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹا جائے، اور پھر اس کو جلا وطن بھی کیا جائے۔ تو جیسی جرم کی نوعیت، اس نے ہو سکتا ہے کسی کو قتل بھی کیا ہو، کتنی عورتوں کی عزت پامال کی ہو، کتنی ڈکیتی کی ہو، چوری کی ہو، تو اس پر ڈپینڈ کرتے ہوئے اس کے لیے سزا جو ہے وہ قاضی منتخب کرے گا نا۔ تو حضرت علی کے زمانے میں حارثہ بن بدر بغاوت کر کے نکل گیا اور قتل و غارت گری کو پیشہ بنایا، ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، توبہ کر کے واپس آیا، تو حضرت علی نے اس کے اوپر حد جاری نہیں کی، ہے نا۔ تو یہ ہے اس کا جو ہے نا، سمجھے کہ شارٹ جو جتنا ہم بات کر سکتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے لمبا ٹاپک ہے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہو تو آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں، ابھی تھوڑا سا ٹائم بھی ہے، اور اس میں راہ عمل بھی ہم اب کر لیتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہے نا، تو ہم بات کر سکتے ہیں آپس میں۔ اگر آج کی آیات میں کچھ چیز نہیں سمجھ میں آئی تو وہ بھی آپ لوگ، آیت محاربہ، جی، اپنا رائے عمل بتائیں، اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی، کیونکہ مشکل ہے نا، یہ مشکل آیت ہے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، سبات۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح اللہ تعالیٰ ہر دفعہ ہمیں مختلف احکامات بار 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 مختلف انداز میں ہمیں بتاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے لیے نا معافی یا آپ توبہ کریں، اور خاص طور سے آپ بہت شرمندہ محسوس ہوں اس چیز میں بالکل، سچی توبہ ہو، تاکہ اللہ کو، اور وہ مطلب ایسی کہ مطلب اس کو دوبارہ نہ کرنے کی کہ آپ میں نا وہ ہو کوالٹی ہو کہ آپ کچھ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں ضرور۔ بالکل۔ اور دیکھیے ہم کو کئی دفعہ ہم سے اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے، تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے، ایک سٹنگ میں کرتے تھے، یہ پورے دن کرتے تھے. تو ہم تو جب موقع ملے، کیونکہ ایک دفعہ کوئی شخص آیا، اس نے اپنا کوئی مسئلہ بتایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ استغفار کرو. ہاں، پھر کوئی اور آیا، اس نے اپنا مسئلہ بتایا، اس کو بھی کہا استغفار کرو. تو ہم تو جب ہم کو موقع ملے استغفر اللہ وتوب علیہ، یہ تو صبح شام کی دعاؤں میں 100 مرتبہ پڑھ ہی لیا کرے. دیکھیے سبحان اللہ و بحمدہ ہم پڑھتے ہیں نا، اسی طرح استغفر اللہ و اتوب علیہ، استغفر اللہ و اتوب علیہ صبح شام کی دعاؤں میں معمول بنا لیں. کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہمیں کیا پتہ کیا کیا گناہ ہو گیا ہو ہم سے، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی اور سے کچھ کیا ہو، کوئی معاملہ گھر میں ہم لوگ بعض دفعہ کیسے بولتے ہیں ایک دوسرے سے، بچوں کے ساتھ، میاں کے ساتھ. تو توبہ استغفار کی تو بہت ہی اہمیت ہے. اور توبۃ النصوح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی آپ سے پوچھوں گے توبۃ النصوح کا کیا مطلب ہے، تو یہ پتہ ہونا چاہیے. جی اور کوئی، اور اور بھی کوئی بتائے. جی ڈاکٹر اعظم میں بتاؤں. جی جی زہرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر اعظم ان آیات سے مجھے تو یہ سمجھ آئی کہ ابھی آپ نے کہا کہ چاہے کسی کو کوئی ہاتھ کاٹ دیا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو اور اس کی سزا چوری کی ہو، سوری، تو اس کو چاہے معاف بھی کر دے پھر بھی اس کے ہاتھ کٹیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ ہر حال میں اپلائی ہوں گے نا. تو بالکل، یہ ہاں تو حدود اس سے ہے نا، جو حدود ہیں. حدود ہیں اور بالکل. اسی پہ دیکھیے کتنی لڑائی جھگڑا مچا ہوا ہے کہ پاکستان کے قانون سے حدود آرڈیننس نکال دو. ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی جو ہے نا خراب قسم کی سزا ہے. ارے بھائی میں اور آپ فیصلہ کریں گے. عبرت دلانا، کیونکہ سعودی عرب میں چوری نہیں ہوتی وہاں ہم کو کیونکہ لوگ نظر آتے جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں. پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت نظر آتے تھے، اب کم ہو گئے. پہلے جاتے تھے تو ہاں بہت تو لوگ ہو ایسے سکتا ہے ملتے عمل تھے. نہ ہوتا ہو نا، عمل نہ ہوتا ہو یا پاسبل یا ہے اب چوری چوری کم نہ ہو گئی ہوتی ہو. ہو. ہاں چوری کم ہو گئی ہو. اور واقعی وہاں دیکھیں نا جیولری کی دکانیں بالکل کھلی ہوتی ہیں، لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہم ہے. تو سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان میں کبھی. یہاں بھی تو کوئی چھوٹی سی چیز کر کے باہر یا رکھ دیں تو بھی مشکل ہو جائے. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو نان مسلم ہیں، دیکھیے کینیڈا میں یہاں پہ آن لائن کوئی چیز آتی ہے وہ باہر رکھ کے چلا جاتا ہے، باہر رکھ کے چلے جاتے ہیں. اگر ہم 2 دن کے لیے کہیں گئے واپس آئے ہمارے دروازے پہ رکھی ہوتی ہے. ہم سوچ سکتے ہیں پاکستان میں کہ کوئی آن لائن چیز ہم نے آرڈر کی اور ہمارے گیٹ پہ رکھی ملے، حالانکہ یہ اور تو مسلمان بھی نہیں. بالکل. اور تو جو آپ تربیت محاربہ کتنی جو اہم بات ہے نا. کی آیات کا کہہ رہے ہیں تو اس میں تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر ان آیات کو دیکھیں تو اللہ اور رسول کے اطاعت سے نکل جانا نا. اگر بالکل، وہ آپ کو جنگ کرنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تو جنگ جنگ کرنے کی بات کی کرنے کی کہ بات میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتے ہیں. ناممکن. سوچے ذرا، نافرمانی تو ہم بھی کرتے ہی ہیں نا. بالکل. وہ جتنی کرتے ہیں نافرمانی اس سے بچ جائیں بس. اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، مطلب میں اپنے اوپر ہی بات کروں گی کہ یاد رکھ لیے کہ غفور الرحیم ہے. بے شک وہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اس کی ذات اور کچھ بھی ہے نا. بالکل، قہار، قہار کی بھی ہے نا اللہ جبار. تعالیٰ. یہی تو. کیونکہ جو شکریہ. ہے نا وہ ایک اسکالر کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. ماں اکثر بچے کو کہتی ہے میں تیرا قیمہ کر دوں گی، تو سچ مچ میں تھوڑی کوئی قیمہ کر دیتی ہے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ جنت جہنم سب بتا رہے ہیں، سارے طریقے بتائے، ہماری فطرت میں جو ہے وہ نیکی ڈالی. پھر اتنے انبیاء آئے، کتابیں آئیں اور پھر بھی ہم نہیں سدھرے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نا افمن کان مؤمنا ومن کان فاسقا. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، وہ دونوں کو برابر تو نہیں کر دیں گے نا. برابر کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. بالکل. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں مومنوں میں سے بنا لے. آمین. آمین آمین. جی کوثر کچھ کہیں گی. جی کوثر. جی وہ یہی کہ قصاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے بہت بڑی چیز اس دنیا میں بنائی. تو جو قصاص کا حق ہے ہمارے پاس، یعنی قتل کے بدلے قتل بھی کر سکتے ہیں، خون بہا دیا جا سکتا ہے. اگر
جو جس کا کوئی قتل ہوا ہو، اگر وہ خون بہا لینے کے لیے تیار ہیں تو آپ وہ دے سکتے ہیں، یا اگر وہ کچھ نہیں لیتا، نہ وہ قتل کرتا ہے اور نہ وہ خون بہا لیتا ہے، تو وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو بالکل یہ ہے، قصاص کا جو عمل ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اللہ نے دنیا میں اتاری ہے۔ بالکل بالکل ہے۔ اور اس میں پوری جان کا نہیں، وہ تو اتنا نا، کسی نے کسی کا کان کاٹا، کسی کی آنکھ پھوڑی، وہ تو ابھی آگے بھی وہ ساری آیات ابھی ہم پڑھیں گے۔ صحیح۔ چلیں اب ٹائم ہو گیا، ہم دعا تیسرا جو کر ہے وہ لیتے ہیں۔ تعزیرات کا تھا کہ وہ ہمارا قاضی یا جج وغیرہ جو ہے وہ سزا دیں گے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم سزا دیں، تاکہ اگر بندہ اس میں ٹھیک ہونے کا عمل جو ہے وہ جلدی پیدا ہو جائے اور وہ صحیح راستے پہ آ جائے۔ بالکل بالکل۔ اور اس میں وہی والی بات ہے نا کہ پاکستان میں اب کتنے جج واقعی انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں، اور کتنے وکیل، یہ تو ہے۔ تو ہر چیز اتنی وہ ہو جاتی ہے نا، کنفیوزنگ، جی کہ انسان جتنا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری وہ جانتے ہیں کہ میں کتنا کر سکتی ہوں، تو ہم تو اپنے آپ کو سدھار کے رکھیں اور اپنے معاشرے کو جتنی نیکی پھیلا سکیں۔ جو بے ہمارے شک۔ اس وقت مجھ کو ملا کے 20 لوگ ہیں، ہم 20 لوگ بھی اگر 20 لوگوں کو بتائیں گے، اور وہ 20 جی مزید 20 کو بتائیں گے، تو کچھ تو نیکی پھیلے گی نا۔ بالکل بالکل۔ چلیں اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة یا رب العالمین۔ اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں، اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں، رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور قیامت کے دن اس کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے حق میں دلیل بنا دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام، السلام وعلیکم جزاک اللہ السلام ڈاکٹر ورحمۃ صاحب، اللہ جزاک وبرکاتہ۔ اللہ۔ جزاک اللہ خیرن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔